السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نہایت قدیم الاسلام ہیں۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ بن حجج تھا، جو ہجرت حبشہ کو گیا تھا۔ دائم الخمر تھا، اس لیے عیسائیوں میں بیٹھ کر عیسائی ہو گیا، مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر قائم رہیں۔ اسلام کے لیے انہوں نے باپ، بھائی، خویش و قبیلہ اور وطن کو چھوڑا تھا۔ پردیس میں خاوند کا سہارا تھا، اس کے مرتد ہونے سے وہ بھی جاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ حال معلوم ہوا تو عمرو بن امیہ کو شاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ اس سے تحریر فرمایا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام شادی پہنچائے۔ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام نکاح دے کر بھیجی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس سے بیشتر خواب میں دیکھ چکی تھیں کہ ان کو کوئی شخص ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب لونڈی سے یہ پیغام سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانہ میں لونڈی کو اپنے تمام زیور جو جسم پر تھا عطا فرمایا۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دیگر جملہ مسلمان مدعو تھے۔ نجاشی نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد اس قوم کے سامنے دینار رکھ دیے۔ پھر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے، جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے وکیل تھے، خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد نجاشی کی جانب سے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا گیا۔ نجاشی نے بیان کیا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ تزویج کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے 44 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، سوتن عورتوں کے درمیان کبھی کچھ نوک جھوک ہو جایا کرتی ہے، جو کچھ میں نے کہا سنا ہو مجھے معاف کر دو۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے معاف کرتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم نے مجھے شادماں کیا، خدا تم کو شادماں کرے۔